ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ محترم حضرات، عزیز بچوں، گرچہ سامعین کی تعداد بہت مختصر ہے، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ مکی دور کا ابتدائی حصہ چل رہا ہے۔ خیر، ہم سیرت کی بات کر رہے تھے۔ سیرت میں سن 6 ہجری چل رہا تھا، اور اس سے پہلے جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی سیرت کی، بات یہ چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے بعد چھوٹے چھوٹے سریے، چھوٹے چھوٹے غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیڑ دی۔ مطلب وہ لوگ جو راستوں میں لوگوں کو لوٹ مار کرتے تھے، ان کی خبر لینا، ان کو اس جرم سے روکنا، جو لوگ مسلمانوں کو بار بار تکلیفیں پہنچا رہے تھے، سمجھ یہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو مارنا، مسلمانوں کو ستانا بڑا ایزی ہے، آسان ہے، تو ان کو جا کر سبق سکھائے۔ اور اس طریقے سے تقریباً دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے کئی 20-25 جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریے اور غزوات کی۔ اب جب یہ تمام باتیں گزر چکی ہیں اور جب جزیرے نمائے عرب میں حالات بڑی حد تک اچھے ہو گئے، دشمن جہاں تھے وہاں بیٹھ گئے، راستے بھی تھوڑا اچھے ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی یہ ہوئی کہ وہ دروازہ کھولا جائے مسلمانوں کے لیے کہ جس دروازے کو مشرکین مکہ نے 6 برس سے بند کر رکھا تھا۔ اب آپ بتائیے وہ کون سا دروازہ تھا؟ مسلمان مکہ نہیں جا سکتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے تھے 6 برس سے۔ ہجرت کا 6واں سال چل رہا ہے نا، تو جب سے مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے تب سے مکہ جانا ان کا بند تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مکہ والوں سے کئی لڑائیاں ہو چکی تھیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، بدر صغرا، کتنی لڑائیاں ہو گئی ہیں۔ اب ایسے عالم میں اگر مسلمان مکہ جائیں گے تو کیا ہوگا، یہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب وہ دروازہ جو 6 سالوں سے بند تھا اس دروازے کو کھولا جائے مسلمانوں کے لیے، یعنی مسلمان مکہ جا سکیں، خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں۔ لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی یہ ہوئی کہ پہلے اپنے نبی کو عمرہ کروایا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، میرے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں، میں نے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھولا ہے۔ یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ یہ خواب سنتے ہی صحابہ خوش ہو گئے، کیونکہ نبی کا خواب دیکھنا اور نبی کا خواب بتانا اس بات کی دلیل تھی کہ نبی ارادہ رکھتے ہیں اس بات کا۔ صحابہ جو ہے خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ بھئی جانا ہے عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، تم لوگ بھی تیار ہو جاؤ۔ صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے کہ ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، بالکل یہ طے ہے۔ حالانکہ حالات کیسے تھے؟ حالات ایسے تھے کہ آدمی ایسا بھی سوچ سکتا ہے نا کہ ارے کوشش کریں گے جانے کی، ہو سکتا ہے پہنچ پائیں کہ نہ پہنچ پائیں۔ لیکن صحابہ اتنے جوش میں نبی کی بات سن کر کے کہ نہیں، اب نبی نے جب کہہ دیا، نبی کا خواب، تب تو جانا ہی جانا ہے۔ لیکن یہاں رک کر کے ذرا سمجھ لیجیے، اللہ رب العالمین کبھی کبھار کوئی چیز دکھاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز اسی وقت پوری ہو جائے، چاہے وہ نبی کے تعلق سے کیوں نہ ہو۔ دعائیں ہم مانگتے ہیں، اللہ بے شک قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہی کرتا ہے، مگر یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے کہ دعائیں فوراً قبول کر لی جاتی ہیں۔ بسا اوقات کئی سال لگ جاتے ہیں دعاؤں کے قبول کرنے میں۔ بہت سارے انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں
اس سال دعا مانگی ہے، 10 سال 20 سال کے بعد وہ دعا قبول ہوئی ہے، اتنے سال انتظار کرنا پڑا ہے، اور ہم لوگ 5 دن میں تھک جاتے ہیں، بولتے ہیں مولوی صاحب 5 دن سے دعا کر رہا ہوں، 5 دن سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ قبول ہونے کے جو اسباب بتائے ہیں اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ دعا میں جلدی کرنا، یہ بھی ایک سبب ہے کہ آدمی بولے مانگو اور مل جائے، بس یوں مانگا اور یوں مل جائے، ہے نا، جیسے اے ٹی ایم سے پیسے مل جاتے ہیں یوں بس فوراً مل جائے، ایسا نہیں ہوتا دعا کے تعلق سے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ بھائی چلو سب لوگ تیار ہو جاؤ، اعلان بھی کروا دیے، آس پاس جو مسلمانوں کے حامی تھے، مددگار تھے جو قبائل، ان میں بھی اعلان کر دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں یہ بات تھی کہ بھائی مکہ والے تو ایسا بولیں گے نہیں کہ آئیے حضور چلیے خانہ کعبہ کا طواف کر لیجیے، وہ لوگ ضرور روڑا اٹکائیں گے، روکیں گے، تو کم سے کم بات چیت کرنے کے لیے، اپنی تعداد بتانے کے لیے کچھ تو رہے نا۔ تو بہرحال اعلان کر دیا گیا، بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جنگ خندق کے گزرے ہوئے ابھی 1 ہی سال گزرے تھے، کوئی پرانی بات بھی نہیں ہوئی تھی، جنگ خندق کے گزرے ہوئے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا نائب بنایا، یا نمیلہ لیثی ایک صحابی تھے، شاید ان کو بنایا، کئی باتیں آتی ہیں اس لیے میں شاید کہہ رہا ہوں، سیرت کے اندر بھی یہاں پر ڈائریکٹ نہیں کہا گیا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنایا گیا، کئی نام ذکر کیے گئے، ان دونوں میں سے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نائب کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز آپ پڑھائیں گے، کیونکہ نماز پڑھانا سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے نا، نماز پڑھانا ہی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کہا کہ آپ نماز پڑھائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قصوہ اٹھنی پر سوار ہوئے، تقریباً 1400 یا 1500، 1400 اور 1500 کے درمیان تعداد تھی صحابہ کرام کی، اتنے لوگ جو ہے شریک ہوئے اس سفر میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے نکلے۔ یکم ذی قعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ۔ اچھا ذی قعدہ ذی الحجہ کیا ہے؟ دونوں مہینے حرمت والے مہینے ہیں نا، خاص طور سے یاد رکھیے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے میں نکلے، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ حرمت والے مہینے میں لڑائی ویسے بھی نہیں کرنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کی نیت سے نکلے ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے نکلے۔ اور 2 شنبہ کا دن تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے یہی ساتھ میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ اسلحے نہیں تھے، یا صحابہ کے ساتھ اسلحہ وغیرہ زیادہ نہیں تھا، نارمل اس وقت جو سفر میں لے کر چلتے تھے لوگ، مسافر بھی تھوڑے بہت تیر یا تلوار میان کے اندر وہی تھے، جیسے جنگ میں ہوتا نا کہ باقاعدہ لوہے کے ڈریس وغیرہ پہن لینا، بھالا وغیرہ لے لینا، سب کچھ، ویسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ لڑائی بھڑائی کی کوئی نیت نہیں تھی، گرچہ دشمن جہاں موجود ہے وہیں جا رہے تھے، مگر ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اچھا یہاں ایک چیز رک کر کے سوچئے کہ صحابہ کا توکل علی اللہ کتنا زبردست تھا، کہ دشمن کے پاس جا رہے ہیں، نبی ساتھ میں ہے، مگر اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں اچھی نیت سے تو انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اسی کو تو بھروسہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اسی کو بھروسہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ پہنچے، مدینہ سے نکل کر ذوالحلیفہ، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھی، قربانی کے لیے تقریباً 70 اونٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہیں قلادہ پہنایا۔ قلادہ بولے تو ایک قسم کا ہار ہوتا تھا، عربوں کے پاس وہ چلتا تھا، وہ ان کا شعار تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب اس ہار کو پہنا دیا جائے تو ہر کوئی دیکھ کر جان لیتا تھا کہ یہ جانور جا رہا ہے اللہ کے گھر کی طرف اور اس کی قربانی ہونی ہے۔ وہ جانور اگر گم بھی ہو جائے وہ جانور، اگر تھوڑی سی سمجھ اور تھوڑی سی اچھائی اس بندے کے اندر ہے، گرچہ کوئی بھی ہو، تو اس جانور کو ٹچ نہیں کرتا تھا، وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ جانور خاص ہے، مخصوص ہے اللہ کے گھر کے لیے جو ہے، اور یہ قربانی کے لیے لے کر جایا جا رہا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جانوروں کو پہنا دی، قلادہ جس کو بولتے ہیں، اور اونٹوں کو اشعار کر دیا۔ اشعار لفظ جو کہتے ہیں، دراصل ان کی جو کوہان ہوتی ہے نا اونٹوں کی، یہ کوہان، اس پر ایسا ہلکا چرپٹے مار دیتے تھے، ایک نشان مار دیتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ تو تکلیف ہوتی ہوئی اونٹوں کو، جیسے ہوتا نہیں کہ ہمارے اسکن کے اوپر سے اگر کچھ کاٹ دیا جائے تو ہم کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی اونٹوں کو وہاں پر چرپٹے مارنے سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی، البتہ نشان پڑ جاتا تھا۔
اور اس اگر بسا اوقات یہ قلادہ نہیں بھی رہ جائے تو اس نشان سے بھی پہچان لیا جاتا تھا قربانی کا جانور، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس موقع پر کیا تاکہ دشمن جب دیکھے ہمارے جانوروں کو تو سمجھ جائے کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے عمرہ کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے۔ اسی لیے اسپیشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس موقع پر ایسا کیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام بھی باندھا، احرام وغیرہ باندھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سفر میں 2 منافقین بھی ساتھ میں تھے، اور بڑے بڑے منافقین، چھوٹے موٹے نہیں، ایک عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اور ایک جد بن قیس، یہ دوسرا منافق، یہ 2 منافق بھی ساتھ میں تھے۔ اس لیے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں تو ہم بھی نکلیں گے، اس لیے تاکہ موقع کہیں ملے تو ذرا ہم اپنا فتنہ لگائیں گے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے، سوچتے تھے سفر میں کہیں مل جائے گا تو اپنا کام ہم دکھا دیں گے۔ تو بہرحال یہ لوگ بھی ساتھ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آگے آگے ایک جاسوس بھی بھیج دیا، کیونکہ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیشہ آدمی ساودھان رہے، عقل مندی کا تقاضا یہی آدمی ہوشیار رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھیج دیا کہ بھی ہم لوگ نکل رہے ہیں پیچھے پیچھے، آگے کی رپورٹ تم بھیجتے رہنا کہ کیا چل رہا ہے آگے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دشمن بھی ہماری طرف سے بے خبر تو ہوگا نہیں، وہ بھی اپنی زور لگا رہا ہوگا، اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہوگا۔ راستے میں چند واقعات پیش آئے۔ اب ادھر جاسوس تو نکل گیا آگے کی پتہ لگانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے نکل گئے، راستے میں 2 خاص کئی واقعات ہوئے، میں 2 واقعے بیان کروں گا جو دلچسپ تھوڑے ہیں سمجھنے کے لائق۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ چند مسلمانوں نے راستے میں 3 سانڈے خریدے۔ سانڈے کیا؟ ہاں، گول گول، کیا ہے؟ گول گول، وہ ریت میں بھی پایا جاتا، دیکھو۔ اچھا، زب ایک جو ہوتا ہے زب کی طرح دکھنے والا، ایک پانی میں بھی پایا جاتا ہے، دیکھو تھوڑا زہریلا ہوتا ہے، پانی میں پایا جاتا ہے، وہ کھانا نہیں ہے، وہ کھانا نہیں ہے۔ یا ہمارے پاس عام طور سے پیلا ٹائپ کا ہوتا، دیکھیے ایک زب ہوتا ہے جو پانی کے اندر رہتا ہے نا، وہ کھانا نہیں ہے، وہ کھانا ہے جو خشکی پہ رہتا ہے خاص طور سے۔ عربوں کے پاس اب ویڈیو مار کر کے دیکھ لو نا تو کچھ ویڈیو کے اندر وہ لوگ پکڑتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، یعنی پکڑ رہے ہیں عرب کے لوگ ریتیلی زمینوں میں ان کو۔ تو یہ 3 خریدے، یہ لوگ ہے نا 3 خریدے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے۔ اس لیے نہیں پوچھے کہ جیسے ہمارے پاس کنفیوژن ہے کہ کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی حالت احرام میں ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے شکار نہیں کر سکتا، اور اگر اسپیشل کوئی شخص اس کے لیے شکار کرے کہ بھائی فلاں صاحب کے لیے میں شکار کر کے لے کر آتا ہوں، جو آدمی شکار کر رہا ہے وہ حالت احرام میں نہیں ہے لیکن اس کی نیت ہے میں ان کے لیے ہی شکار کر رہا ہوں، تب بھی نہیں کھا سکتا وہ۔ ہاں، وہ شکار کیا تھا اور راستے میں مل گئے، اچھا بھائی میں شکار کیا تھا آپ بھی کھا لو، تو کھا لے سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ مین مقصد جو ہو وہ اللہ کے گھر کی طرف ہو، یہ شکار کرنا گوشت کھانا اس کا مقصد نہ ہو۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اب ہم لوگوں نے خریدا ہے، بھئی کچھ لوگوں نے پکڑا ہے لیکن ہم لوگوں نے خریدا، وہ ہم لوگوں کے واسطے تو پکڑے نہیں تھے، بس پکڑے تھے ہم نے ان سے خرید لیا، تو کیا آپ کھا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے؟ ہم لوگ حالت احرام میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کھا سکتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھا سکتے ہو۔ تو یہاں کیا معلوم ہوا کہ گول پھوڑ کھانا جائز ہے نا، کھا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا واقعہ یہ ہے کہ کچھ قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حامی تھے، یعنی چاہنے والے تھے، مدد کرنے والے تھے، وہ راستے میں جب ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند تحفے لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند کیے ان تحفوں کو۔ کون سے تحفے تھے؟ کھیرے اور ککڑیاں، یہ ککڑیاں ہوتی ہیں نہیں، گرمی کے آئٹمس کھانے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور سے لے کر آئے تحفتاً وہ لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی سے خود بھی کھائے اور صحابہ کو بھی دیا، بتایا کہ دیکھو یہ لوگ زبردست چیز لے کر آئے ہیں، خاص طور سے وہاں یہ سب چیزیں پیدا کرنا ہے نا۔ اب تو الحمدللہ ہریالی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ حالات یاد کیجئے، اس وقت یہ ساری چیزیں اگانا اور تحفتاً لے کر آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کھلایا خاص طور سے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں تحفتاً آئی ہیں، تم بھی کھا لو۔ بہرحال یہ واقعات ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاسوس بھیجا تھا اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ راستے میں کعب بن لؤے ایک قبیلہ ہے، انہوں نے احابیش کو جمع کر رکھا ہے آپ کو روکنے کے لیے. وہ پورے اپنے بچوں اور عورتوں کے ساتھ ہتھیاروں کے ساتھ پورے لوگ جمع ہیں، اور آس پاس کے جتنے احابیش ہیں. احابیش اس سے پہلے میں نے بتایا تھا احابیش کس کو کہتے ہیں؟ سپورٹرز ہے نا. جیسے آج کل ہے ایک ملک ہے اس میں جڑنے والے 7-8 ملک ہیں ہے نا، تو ایسے ہی اس وقت احابیش ہوتے تھے، مکہ والوں سے ملے ہوئے لوگ، مکہ والوں سے جڑے ہوئے لوگ. ان میں سے کسی ایک کو چھیڑا جائے تو پورے مل کر کے اٹیک کرتے، جیسے آج ہے ویسے ہی جو ہے اس وقت بھی تھا، ان کو احابیش کہتے تھے عربی کے اندر. تو آ کر جاسوس نے اطلاع دی کہ احابیش پورے اکٹھا ہیں آپ کو روکنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ صحابہ کو اکٹھا کیا. آپ نبی تھے مگر مشورہ ہر موقع پر کرتے تھے. صحابہ کو اکٹھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. کیا یہ لوگ جو ہم سے لڑنا چاہتے ہیں ہم لوگ بھی ان پر حملہ کر دیں؟ یعنی ہم لوگ ڈرنے والے تو ہیں نہیں ان سے، ہم اگر چاہیں تو حملہ کر سکتے ہیں، تو کیا تم بھی چاہتے ہو کہ ہم ان پر حملہ کر دیں، ان کی حالت خراب کر دیں؟ یہ ہمیں روک رہے ہیں اللہ کے گھر سے، یا ہم خانہ کعبہ کو رخ کریں اور پھر بیچ میں جو آئے صرف اسی پر حملہ کریں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پہلا جواب ان کا یہی تھا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ہاں ہم عمرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ بات تو طے ہے، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم لوگ عمرہ کرنے ہی کے لیے نکلے ہیں، لڑائی کرنے کے لیے ہم نہیں نکلے ہیں. ہاں البتہ ہمارے اور خانہ کعبہ کے بیچ اگر کوئی آئے گا تب ہم اس سے لڑیں گے، ہم بچنے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن پھر بھی کوئی آئے گا تو ہم لڑیں گے. ہمارا مین مقصد تو اللہ کے گھر کا طواف ہے، اللہ کے گھر تک جانا ہے، لڑنا بھیڑنا تو ہے نہیں نا، اس نیت سے ہم لوگ نکلے ہیں. یہ صحابہ کرام کا نقطہ نظر تھا. اب یہاں رک کر کے ایک بات سن لو. مکہ کے جو سردار تھے نا ان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ نبی نکل چکے ہیں، اور ان کو یہ بھی اطلاع تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے ہیں وہ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کے لیے نکلے ہیں. مکہ کے سرداروں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا. اور دیکھا جائے تو جب اس بات کی اطلاع ان کو مل چکی کہ نبی لڑنے کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں تو ان کو راستہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، ویلکم کہنا چاہیے تھا کہ آئیے عمرہ کیجئے، عمرہ کر کے جائیے واپس، لڑائی بھڑائی بعد میں دیکھیں گے. اور ویسے بھی مہینہ کون سا چل رہا تھا؟ ذی قعدہ کا حرمت کا مہینہ ہے. حرمت کے مہینوں کی تھوڑی بہت پاسداری وہ لوگ بھی کرتے تھے. یہاں تک کہ سیرت کے اندر یہ بھی بات آئی ہوئی ہے کہ اتنی پاسداری کرتے تھے حرمت والے مہینوں کی وہ لوگ بھی، مشرکین مکہ بھی، کہ اگر ان کا کوئی کٹر دشمن نہ آتا حرمت والے مہینوں میں تو خانہ کعبہ کا طواف وار کر کے چلا جاتا، کچھ بھی نہیں کہتے، اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے. غصہ ہوتے کہ کاش حرمت کا مہینہ نہ ہوتا تو بتاتا اس کو، اچھا موقع ہے، مگر پھر بھی حرمت کا مہینہ ہونے کی وجہ سے خالی دیکھ کر کے رہ جاتے، کچھ بھی نہیں کہتے. بعد میں چاہے اس کے گھر پہ جا کر مار کر کے آتے مگر اس وقت کچھ بھی نہیں کہتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیے اسلام کی کتنی مخالفت ان کے اندر تھی اور اسلام سے کتنی دشمنی ان کے اندر تھی کہ انہوں نے اپنے ہی اصول کو توڑ ڈالا، اپنے ہی رولز توڑ ڈالے. اور سب کچھ جاننے کے باوجود جو پرانا سسٹم چلا آ رہا تھا جیسا سب کے ساتھ یہ لوگ کرتے تھے ویسا نہیں کیا، بلکہ حرمت والے مہینے میں خانہ کعبہ کا جب کہ طواف کرنا چاہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے، جنگ کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے، ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع اس چیز کی مل چکی، بھائی ٹھہرے ہوئے ہیں وہ لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنا نہیں چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کٹ مار کر کے دوسرے راستے سے نکل گئے. جو مین راستہ تھا اس راستے کو چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسرے راستے سے ہو کر کے چلے گئے. اچھا اب اس کے بعد جو ہے پھر پتہ چلا کہ ان سے تو بچ گئے ہو، مگر جو آپ راستے پر جا رہے ہو اب وہ بیچ والے راستے پر مکہ کے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے تھے مگر اس وقت مسلمان نہیں تھے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مشرک ہی تھے، وہ 200 سوار لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں. اب ایک سے بچے تو دوسرے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو آپ سوچیں کتنا صبر ہے نا. اس سفر سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا.
वहां ठहरे हुए हैं 200 सवारों के साथ। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर नहीं, वो खालिद इब्न वलीद दिखाई देने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मुसलमानों को लेकर हैं, पहाड़ के वो साइड में वो हैं, इस तरफ ये हैं, दिखाई देने लगे। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम लोग नमाज अदा करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जो है नमाज अदा की। खालिद बिन वलीद देख रहे थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूर से। जब मुसलमान नमाज ख़त्म कर चुके, रुकू सजदा सब देखा उन्होंने, नमाज ख़त्म कर चुके, तो वो कहने लगे अपने साथियों से, अरे हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ये लोग इत्मीनान से नमाज पढ़ रहे थे, हम लोग चाहते तो अचानक हमला करके ख़त्म कर सकते थे, हमारे दिमाग में आया क्यों नहीं, आखिर खाली खड़े होकर दूर से देखते रहे इन लोगों को, हम लोग चाहते तो जाकर हमला करके ख़त्म कर सकते थे पूरों को। अच्छा कोई बात नहीं, असर का टाइम होगा ना, इसके बाद ये लोग नमाज पढ़ते हैं, इसके बाद असर, उसमें हम लोग हमला करेंगे। प्लान बना लिए कि अब जब दूसरी नमाज का वक्त होगा और मुसलमान नमाज पढ़ेंगे तो उसमें हमला हम लोग ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अल्लाह की मर्ज़ी ये हो गई कि उससे पहले सलातुल खौफ का हुक्म नाजिल हो गया। सलातुल खौफ का हुक्म नाजिल हो गया मतलब नमाज जो जंग की हालत में पढ़ी जाती है उसका सिस्टम नाजिल हो गया, अभी तक नाजिल नहीं हुआ था। अभी जब नमाज पढ़ रहे थे मुसलमान लोग जंग की हालत में भी, तो ऐसी होती थी कि सब लोग जो है एक साथ खड़े हो जाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह भरोसे। अब अल्लाह ने हुक्म नाजिल कर दिया, नहीं, आधे पहरेदारी करो और आधे नमाज पढ़ो। फिर ये आधे जब पढ़ लें तो फिर आधे आकर नमाज पढ़ो, है ना। ऐसा भी सिस्टम था कि 4 रकात की नमाज है ना, तो 4 रकात की नमाज में क्या है, नबी पढ़ा रहे हैं, जैसे नबी जो है पढ़ा रहे हैं, तो आधी फौज आकर नमाज पढ़ना शुरू करे। अब 2 रकात पढ़ ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नबी बैठ जाए, 2 रकात पढ़ करके बैठे हुए हैं, अभी सलाम नहीं फेरे, वैसी ये 2 रकात पढ़ लें, 2 रकात अलग से मुख्तसर पढ़ करके 4 रकात मुकम्मल करके चले जाएं अपनी जगह पर। फिर वो लोग आए, अब वो लोग फिर नबी के साथ 2 रकात पढ़ लें और नबी की 4 रकात तो हो गई, ये लोग फिर से अलग से खड़े होकर के 2 रकात पढ़ लें, इनकी 4 रकात हो जाए। तो ये हुक्म पहले नहीं था, अब नाजिल हो गया। अब जब असर की नमाज पढ़े तो सलातुल खौफ के साथ पढ़े, अब जाहिर सी बात है अब नहीं मार सकते थे। जब मार सकते थे तब उनके दिमाग में आया नहीं, अल्लाह की मर्जी देखिए, अल्लाह ने हिफाजत की। और जब इनके दिमाग में आया कि नेक्स्ट नमाज में हमला करेंगे, तो उससे पहले अल्लाह ताला ने जो है हुक्म नाजिल कर दिया सलातुल खौफ का। अच्छा, मुख्तसरन बात मैं करूँगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, शाम होती ही, ये तो रास्ते में ठहरे हुए हैं पहाड़ के उस साइड में, शाम होती ही हम लोग, कोई बंदा जानता है ऐसा रास्ता कि जो कोई जाता ही ना हो उस रास्ते पर, वो रास्ता हो ही ना, मगर हम लोग आगे से जा करके मक्का की तरफ पहुंच जाएं, ये लोग बीच में ही रह जाएं और आगे से कट हो करके मक्का वाले रास्ते पर पहुंच जाएं। कोई जानता है? साहब बोले हाँ। अब उस रास्ते पर नोकीले पत्थर पे गिरो, पहाड़ क्रॉस करके, मगर फिर भी मुसलमान गए। लोग कहते हैं ना, लड़ाई भिड़ाई के शौकीन थे, लड़ाई से बचना चाहते थे, ये सारी सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे मुसलमान, किस लिए? महज लड़ाई से बचने के। हमें लड़ना नहीं है, हम लड़ना नहीं चाहते। यहाँ तक कि सीरत के अंदर ये भी बात आई हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे से कहा कि तुम जो है ज़रा उतर करके पैदल चलो, सवारी से नहीं। सवारी से सब चढ़ रहे थे, सवारी से नहीं, पैदल चलो। तो वो जब बंदा उतरा ना, तो पैदल चल नहीं पाया वो सही से, बड़ी मुश्किल हो रही थी उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर से सवारी पर बैठ जाओ, जो नुकीले छोटे पत्थर हैं बहुत चुभ रहे हैं तुम्हारे पैरों में। बहरहाल सोबतें बर्दाश्त करते हुए जो है वहाँ से निकले, आगे पहुँच गए। खालिद बिन वलीद को बाद में मालूम है कि लोग तो बड़े आगे निकल गए। अब इनको फिक्र हुई कहीं हम लोग पीछे रह जाएं और मुसलमान पहले ही खाने काबा के पास पहुँच जाएं। ये भाग करके सबसे पहले काम किए, अपने सरदारों को बताए कि वो लोग बहुत करीब पहुँच चुके हैं, अब हम लोग नहीं रोक सकते, आप ही कोई डिसीजन लो, क्या किया जाए, हमला किया जाए, क्या किया जाए। और ऐसे सिचुएशन में जबकि कुरैश मक्का प्लान बना रहे थे कैसा भी करके इनको रोका जाए, क्योंकि उनकी नज़रों में कैसा था ना, ईगो सिस्टम था, ईगो वो कैसा था कि अगर मुसलमान गरचे उम्रे के लिए आ रहे हैं, लड़ने के लिए नहीं आ रहे, मक्का फतेह करने नहीं आ रहे, लेकिन अगर आए, सुकून से उम्रा किए और चले गए, तो पूरे अरब के अंदर ये बात हो जाएगी कि देखो मुसलमान बेखौफ होकर गए और मक्का में घुस करके नमाज वगैरह पढ़ करके उम्रा करके वापस चले गए, मक्का वाले कुछ नहीं कर पाए। हमारी नाक कट जाएगी कि हमारे दुश्मन आए
اور ہمارے دروازے کے پاس آ کر کے چلے گئے, ہم کچھ نہیں کر پائے. اس لیے ان کا پلان تھا کیسا بھی کر کے روکنا, کیسا بھی کر کے ان کو خانے کعبہ تک نہیں پہنچنے دینا. اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سنیت المرار ایک جگہ ہے, مکہ سے پہلے ہے, حدیبیہ سے بھی پہلے, وہاں پہنچے تو قصوہ اونٹنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نا وہ بیٹھ گئی, ایسا بیٹھ گئی. تو لوگوں نے کہا, اب لوگ پیچھے پیچھے چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لوگوں نے کہا ہل ہل, یعنی کہ اٹھو, جیسے بولتے ہیں نا جانوروں کو, وہ آج کل ہٹ ہٹ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, تو وہ سب ساؤنڈ نکالے لوگ کہ بھئی اٹھے اونٹنی, اونٹنی جو ہے اٹھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے, یعنی ضد سے نہیں بیٹھی ہے, اور نہ اس کی عادت ہے کہ اس طرح بیٹھنا قصوہ کی, بلکہ اسے اس ذات نے روک دیا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, سینٹینس سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو, کہ قصوہ کو اس وقت اس نے روک دیا ہے, اس ذات نے, کہ جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا, ہے نا. اچھا اب یہاں آپ لوگوں کے دماغ میں شاید یہ بات نہیں آئی ہوگی, اب میرے دماغ میں بات آ رہی ہے کہ بھائی وہ ہاتھی والے تو بری نیت سے جا رہے تھے, بری نیت سے جا رہے تھے نا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے, ابرہہ وغیرہ, اس لیے اللہ نے روک دیا تھا. یہاں تو اچھی نیت سے نبی جا رہے ہیں نا, نبی جا رہے ہیں اور اچھی نیت سے جا رہے ہیں, پھر بھی اللہ نے روک دیا, پھر بھی اللہ نے روک دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی, ہاتھی کو روک دیا تھا, اسی رب نے قصوہ کو روک دیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھار کسی واقعے کے ساری باتوں کو نہ دیکھ کر کے کسی ایک بات کو لے کر کے بھی آپ تشبیہ دے سکتے ہو, جیسے کہ فلاں واقعہ, گرچہ پورے واقعے جیسا سیم ٹو سیم یہ واقعہ نہ ہو, مگر پھر بھی تشبیہ دے سکتے ہو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. حالانکہ دونوں کی سچویشن الگ تھی, ہے نا, دونوں کی سچویشن الگ تھی, دونوں کی نیت الگ تھی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک جملہ کہا, اور اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات یوں ہی نہیں نکلتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ لوگ میرے سامنے جو بھی منصوبہ رکھیں بشرطے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کریں تو میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا. یعنی معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اگر یہ لوگ کوئی صلح ولح کی بات بھی کریں گے نا تو میں قبول کر لوں گا, بس اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی حرمت کو پامال کیا جائے, اللہ کے کسی رولز کو توڑا جائے, ایسی کوئی بات نہ ہو تو میں تسلیم کر لوں گا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر غیر مسلمین کوئی ایسی بات آپ کے سامنے پیش کریں کہ جس سے آپ کے اسلام پر کوئی حرف نہ آئے, جس سے اللہ اس کے رسول کی کوئی بات جو ہے وہ خلاف نہ ہو, تو ان کی بات تسلیم کر لینے میں کوئی پرابلم نہیں. اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو اشارہ کیا, زور سے, ہے نا, مارا تو اونٹنی کھڑی ہو گئی اور آگے بڑھنے لگی, اور پھر اس کے بعد اس مقام پر جا کر پہنچی جہاں حدیبیہ جس کو بولتے ہیں, حدیبیہ دراصل ایک کنویں کا نام تھا, وہاں جا کر کے اونٹنی جو ہے اب جا کر کے رکی, حدیبیہ مقام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے, اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیمے ڈال دو, کیونکہ دوسری طرف مشرکین کا لشکر ہے سامنے اور اب مسلمانوں کا لشکر ہے. یہاں پر جو ہے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑاؤ ڈال دو, اب اس کے بعد جو ہے ہم بات چیت کر کے پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. اس کے بعد کیا ہوا, بات کی بات انشاءاللہ اگلی اس کے اندر دیکھیں گے. ایک گزارش اور بھی ہے کہ لوگوں تک یہ اطلاع خاص طور سے آپ لوگ پہنچا دیجئے کہ قصص الانبیاء کی شروعات ہو چکی ہے. جمعہ کے دن مجھے اعلان کر دینا چاہیے تھا, لیکن شیطان نے میرے دماغ سے اس بات کو محو کر دیا, مٹا دیا, اور میں اعلان نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت کی باتوں کو سمجھنے والا بنائے اور سیرت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا مومن مسلمان بنائے.